اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر کوئی ذمہ دار ہے. معظم پور کے بڑے بڑے سردار ذمہ دار ہے. اگر اس معظم پور کے اندر برائی ہو تو معظم پور کے سردار کو قیامت کے دن اٹھا کر کے اللہ پوچھے گا تیری سرداری میں یہ برائی ہو رہی تھی اے سردار تم کیا کر رہے تھے. معظم پور کے بڑے بڑے چودھریوں کو اللہ اٹھائے گا اور پوچھے گا تمہارے یہاں شراب پی جاتی تھی, لوگ شراب میں مست ہوا کرتے تھے, تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تمہاری لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی, تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹے کے گھوما کرتی تھی, تم نے کیوں اس کو روکا نہیں, کوئی ٹوکا نہیں؟ کیا تم کو میں نے اس چیز کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا؟ اللہ سوال کرے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کسی ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا. باپ ذمہ دار ہے بیٹوں اور بیٹیوں کا. آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور اگر آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب تمہیں دینا پڑے گا. عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کا, اگر تمہارا شوہر نماز نہ پڑھے تو تم اپنے شوہر کو نمازی بناؤ, اور شوہر ذمہ دار ہے اپنے بیوی کا, اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا اور اس سے کہے گا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے گا, جاؤ جاؤ تم نے بہت زیادہ نیکیاں تم نے دنیا میں کی, تم نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا, تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی, تم نے دنیا میں قرآن پڑھا, تم نے دنیا میں تلاوت کی, تم نے دنیا میں اچھا کام کیا. اے میرے بندو جاؤ تم کو میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, جاؤ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور جاؤ جنت کے اندر آرام کرو. وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ دوسری طرف سے ایک لڑکی دوڑتی بھی آئے گی اور کہے گی اے اللہ اس بندے کو روک لے, جنت میں جانے نہ دیا جائے, اس بندے کو جنت میں جانے نہ دیا جائے. اللہ کہے گا اس کو روکو, روک لیا جائے گا, اس لڑکی کی بات کو سنا جائے گا. اللہ کہے گا اے میری بندی بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو, کیوں تم نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ اللہ کہے وہ بندہ وہ بندی چیخ کر کے اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا, اگر میں کھانے میں کچھ کمی بیشی کر دیا کرتی تھی, نمک زیادہ ڈال دیا کرتی تھی, مرچ زیادہ ڈال دیا کرتی تھی, کھانا ٹیسٹی نہیں بنایا کرتی تھی تو یہ مجھے مارتا تھا, یہ مجھے پیٹتا تھا, یہ مجھے ڈانٹتا تھا, اگر میں کھانے میں کوئی کمی بیشی کرتی تھی یہ مجھے مارتا تھا. لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی, یہ تو نماز پڑھنے جاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی. ایک اور عورت آئے گی, اللہ یہ میرا دنیا میں بھائی تھا, اے اللہ میں دنیا میں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی, اے اللہ اس نے مجھے کبھی روکا اور ٹوکا نہیں, اے اللہ اگر اس نے مجھے منع کیا ہوتا تو اے اللہ میں بھی دنیا کے اندر پردہ کرتی تو آج جہنم سے میں بچ جاتی. میرے بھائیوں قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اگر تیری بہن بغیر دوپٹہ کے گھومتی ہے اور اگر تم اس کو بغیر دوپٹہ کے گھومتے ہوئے دیکھتے ہو اور جب آپ اس کو ٹوکتے اور منع نہیں کرتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہو. آذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے اللہ اکبر اور آذان
کا جواب نہیں دیتے ہو تو میرے بھائیوں تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دی، اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن اذان ختم کر لے تو تم اذان کی بات کی دعا پڑھو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھنے کے لیے نکل جایا کرو، ایک ایک قدم پہ تمہیں نیکیاں ملیں گی اور ایک ایک قدم پہ تیرے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں نیکیوں کی تلاش میں لگے رہو، نیکیاں کرتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو، خود نیکیاں کرو اور دوسروں کو نیکیاں کرنے کے لیے تلقین کرو، خود برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے خود جایا کرو، اپنے دوستوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے جایا کرو اور اپنے گھر والی کو بھی نماز پڑھاؤ، کیونکہ میرے بھائیوں جب اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تیری زندگی سے ٹینشن ختم ہوگا، تو آرام کی زندگی کاٹے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ غور کیجیے آپ، ہمارے یہاں برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، اچھے کام کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ ادھر ہم کو کسی نے بتایا کہ بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، بہت بڑی آبادی ہے، سال بھر میں ایک جلسہ ہوتا ہے 2-4 گھنٹہ، وہ بھی آدمی سننے کے لیے نہیں آتا ہے۔ کتنا ایمان کمزور ہے، کتنا ایمان کمزور ہے۔ اب بتاؤ، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتانا معظم پور کے لوگوں، یہاں کے بھائی اور یہاں کی بہنوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم جلسوں تک جا نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہمیں جلسوں تک بھی نہیں پہنچا پا رہا ہے۔